یہ جو ولیموں میں جہیز وہ ہوتا ہے سلام، یہ سلام کہاں سے نکلا ہے؟ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولوی صاحب کہ وعلیکم السلام، چل جی ہو گیا، ایک ایڑا سلام ہے؟ یہ سلام ہے یا ہوٹل کی فیس ہے؟ اور یہ ایسے ظالم ہے سلام والے ولیموں پر، ہوٹل والے کھانا پہلے دیتے ہیں پیسے بعد میں لیتے ہیں، یہ پہلے پیسے لیتے ہیں پھر کھانا دیتے ہیں، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک خیر الولیمہ ہوتا ہے، ایک شر الولیمہ ہوتا ہے۔ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح پڑھ رہا ہوں، فرمایا خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے۔ خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غرباء کو بلایا جائے چاہے امیر آ جائے، اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں صرف غریبوں کو روکا جائے باقی سب کو بلایا جائے۔ جب سے یہ میرج ہال کے ولیمے شروع ہوئے ہیں شر الولیمے بن گئے ہیں، خیر الولیمے کوئی نہیں ہے۔ انٹری پاس ہے جی ہے تو آؤ ورنہ جاؤ، یہ خیر الولیمہ ہے تمہارا؟ میری زندگی گواہ ہے میں نے کبھی شر الولیمہ نہیں کھایا اور نہ انشاءاللہ کھاؤں گا، یہ میں آنے اور کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں کھانا۔ میری فیملی کا ولیمہ ہو، میرے خاندان کا ہو، سسرال کا ہو، جس کا بھی ہو، میرے جس قریبی شاگرد مرید کا ہو، میں نے نہیں کھانا تمہارے اس حال کے ولیمے۔ مجھے کارڈ بھی دے دو میں نہیں آتا، اس میں غرباء کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ 1-2 ولیمہ میں مجھے جانا پڑا تو میں نے شرط لگائی، میں نے کہا غریبوں کو بلاؤ گے؟ کس غریب کو بلایا؟ میں نے کہا محلے میں دیکھو، یہ میں نے سیسا کہہ رہے ولیمے کو کہہ رہے غریب کو لسا، محلے میں بلاؤ نا غرباء کو، کیوں روکتے ہو؟ اور اسی لیے شادیاں چل نہیں سکتی کہ ہم غریبوں کو چھوڑتے ہیں امیروں کو بلاتے ہیں۔ امیر کو کیا ولیمہ ہم نے کھلانا ہے؟ ولیمہ تو ہے غریب کے لیے، اسی لیے شادی نہیں چلتی۔ آپ کے اور میرے ماں باپ داداؤں کے اور والدوں کے اور والدائیں کے نکاح کہاں ہوئی ہیں؟ مسجد میں۔ ولیمے کہاں ہوئے ہیں؟ گلی میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے پھر بلا لیتے تھے گھر میں آ جاؤ، کوئی میرج ہال نہیں تھے۔ سارے پیو ماں دی تو شادی ٹر گئی ہے، پوتر دی کیوں نہیں ٹر دی؟ کدی سوچے ایسی؟ ہمارے ماں باپ کی تو شادی چل پڑی ہے، یہ اولاد کی کوئی نہیں چلتی، ہم کون سے گڑھے میں گر گئے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں غلطیاں موجود ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں باتیں کھلی کر رہا ہوں، ہو بھی جانا تو آج رات 2 روٹیاں اور کھا لینا، لیکن بات کھلی کھلی میں کرتا ہوں۔ یہ سیرت النبی کا پہلو ہے، ماں باپ کی قدر بھی تو سیرت النبی میں۔ بہن بھائی سے بول چال بند ہے، اور فیس بک پر 5000 میرے فرینڈز مکمل ہو چکے ہیں۔ واہ شکل ویکھو، فیس بک پہ تو تیرے سارے فرینڈز ہیں، انٹرنیٹ پہ یاریاں لگی ہوئے ہیں اور سکے پیو نہ لالا بول بند ہے۔ یہ بیٹا ہے، یہ سیرت النبی سے سبق ہے۔ ماں کو میں گالی دے کر بات کرتا ہوں، یہ میری رحمت زدہ زندگی ہوگی یا لعنت زدہ ہوگی؟ والدین مجھ سے بات کرتے ہوئے اگر ڈرتے ہیں، اے پتر نو اسی کی آکھیے تے ناراض نہ ہو کہ لڑ نہ پوے میرے نال، میرے تے بکے پائے ویسی گل پائے ویسی، میں کی کراں؟ جب ماں باپ کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا رویہ ماں باپ کے ساتھ یہ ہو، پھر تم امید کرو کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ شکل ویکھے بندہ ایک دفعہ شیشے پھر ہم امید کریں جی اب من سلوا اترے گا۔ اے من سلوا لاسی، من سلوا نہ لاسی تمہارے تھے، کیا ہوگا ہمارا؟ والدین ڈر رہے ہیں کہ بچے سے بات کرے نہ کرے۔ میں ایک بیٹھک میں بیٹھا تھا، اس کے باپ آ کر میرے سامنے رونے لگ گئے کہ مفتی صاحب تواڈے تعلق ہے۔ میں نے کہا جی مجھے اس نے بلایا دعوت پہ، اس نے کہا اس نے میرے ساتھ یوں کیا، حتیٰ کہ اس نے بتایا کہ میرا گریبان پکڑ کے تھپڑ لگا اس نے مجھے، والد کو۔ اب بتائیں نوالا میرے اندر جائے گا؟ میں نے کہا چاچا جی انہوں آن دے میں گل کردا۔ مجھے کہنے لگا پتر ایک باری پھر مینوں چانٹا نہ کھواویں، ایک بار پھر مجھے تھپڑ نہ لگوانا، اللہ کے لیے بات نہ کرو، پیار سے سمجھا دینا پھر کبھی۔ یہ عالم ہے ماں باپ کا۔ ایک راضی نامے پہ میں گیا، سسر کا الزام تھا کہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے میرا داماد، تو میں نے داماد کو سمجھایا، داماد مجھے کہنے لگا، علماء بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے تھے ساتھ، میں نے کہا میں تو چاچا جی کی بہت عزت کرتا ہوں، اب وہ کہ میری عزت نہیں کرتا، یہ کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، گواہ کہاں سے مانگے؟ اسی اسنا میں نے درود پاک پڑھا، یا اللہ کوئی حل فرما دے، بندے کو سمجھائیں کیسے؟ سسر کہتے عزت نہیں کرتا، داماد کہتے میرا چاچا ہے، میرے تے سر تاج ہے۔ باتیں چلتی رہی 10 منٹ بعد جب سسر نے ایک بات کی نا، داماد نے کہا چپ کر، تو تک کڑا پتہ لگ گیا، مجھے سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں چپ کر، تجھے کیا؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بے شرم کذاب جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ میں نے کہا بڑوں کو یوں کہتے تو چپ کر، تینوں کی پتہ چل جائے؟
तू पीवन राह लाना है, तू वालिदैन को रास्ता दिखाएगा, बड़ों को तू दिखाएगा। यानी कि ये तेरी इज्जत है। इस तरह बात करते हैं। एक घर में हम बैठे थे, बेटे ने अपने बाप को कहा, सुने अब्बा अगर तूने ये काम किया तो मैं तेरे माथे में डज मारूंगा, शूट करूंगा तुझे। मैंने उसे कहा तूने कहा है ना कि शूट करूंगा, जो तेरा बेटा बैठा है इसका वक्त आया तो तुझे शूट कर देगा। तूने तो धमकी दी है, ये अपने पुत्र दे वेले दे इंतजार कर। ये सीरतुन नबी के सबक हम यहाँ से लें, हमें आदाब मिले, अखलाक मिले, मुआशरत मिले, मुआमलात मिले। हमें रसूलुल्लाह की सीरत में जाके देखना होगा। वालिद अल्लाह के रसूल के पास शिकायत लेकर आता बेटे की, तो हुजूर पाक बेटे को फरमाते अंत व मालुका लि अबीक, तू और तेरी पूरी जिंदगी का कमाया हुआ माल तेरे माँ बाप का है। आज 10 रुपए जायद बाप मांग ले तो बेटे के माथे पे तेवड़ी आ जाती है। ये सीरतुन नबी का सबक है, ये मेरा इश्क रसूल का दावा है, और ये मैं सिफारिश रसूल की उम्मीद रखता हूँ। ये मैं कब्र आखिरत के अंदर जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ। हदीस पाक में है व अंतरल हुफातल उला यततावलून फिल बुनियान अन तलिदल अमतु रब्बतहा। फरमाया क़यामत की निशानियों में 2 निशानियां सबसे बड़ी हैं, लोग कौमियतें बदल देंगे और बेटा अपने आप को मालिक, बाप को गुलाम समझेगा, और बेटी घर की मालकन बनेगी और माँ को नौकरानी समझेगी। मुझे ईमान से बताएं ये निशानी हम में पूरी नहीं है, और हम कहते जी ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, हमारे ऊपर बदहुक्मरान मुसल्लत क्यों है, हमारे मुल्क में बदअमनी क्यों है। हम इस पर रोएंगे, जड़ को नहीं देखेंगे। हमने जड़ को नहीं देखना, हम कहाँ पहुंचे। ये 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, अभी मैं सीरत शुरू कर रहा हूँ। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी इल्मियत की बात नहीं कर रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के घर में हूँ। सीरत यूं बयान करें कि हमारे अमाल सीधे हो जाए। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا